اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی سورہ قدر آیت ہے اور اس میں کل جو ہے 8 آیتیں 5 آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ کے نام سے ہم سے جانتے ہیں، آج اسی کی تلاوت اور بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ اس میں جو قدر لفظ آیا ہے وہی اس کا نام بھی ہے، وہی سورہ کا نام بھی ہے۔ ابن حاتم، ابن منذر اور بہقی نے مجاہد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک برابر جہاد کرتا رہا اور کبھی ہتھیار نہیں اتارا۔ یہ سن کر مسلمانوں کو تعجب ہوا اور انہیں اپنے اعمال کم معلوم ہوئے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں اس امت کی صرف ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ یعنی جو شب قدر کی رات ہے، جس کی آج پہلی رات ہے، آج 31 مارچ ہے، 31 مارچ آج کی جو رات ہوگی پہلی شب قدر ہوگی، پھر کل ناگا کر کے پرسوں دوسری شب قدر ہوگی۔ یعنی کل کتنی شب قدر ہوتی ہیں، کتنی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اور 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر ایک رات مل گئی آپ کو، یعنی قریب 82-83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گی اور اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، قرآن میں دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہیں پہ بات کہی گئی ہے کہ یہ سن بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر اسی امت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یعنی جو پورا قرآن مکمل نازل ہوا وہ اس میں کل 23 سال لگے۔ کتنے لگے؟ 23 سال لگے۔ اور یہ قرآن ایک لکھت روپ میں موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں لوح محفوظ۔ وہ پہلے آسمان سے دنیا کی طرف جیسے جیسے وقت حالات لوگوں کے سوال جوابات ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ پیغام وحی کے ذریعے بھیجتا رہا۔ اس میں کل 23 سال لگے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونے کی شروعات شب قدر سے ہوئی۔ اس میں شروع میں جو سورہ الگ کی چند آیتیں نازل ہوئی، سورہ الگ اقرا بسم ربک، اس کا نام سورہ الگ ہے، اس کی چند آیتیں نازل ہوئی۔ وہ بھی جب آیت نازل ہوئی تو وہ بھی شب قدر کی ہی رات تھی، اور باقی بعد میں حسب موقع نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے وقت ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اس کو شب قدر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شب قدر کے معنی عظمت اور بزرگی کی ہے، اور یہ رات عظمت اور بزرگی والا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے آدمی قدر و عظمت اور بزرگی والا ہو جاتا ہے، یا اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کے معنی تقدیر یا اندازہ مقرر کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی تقدیر کے وہ فیصلے جو اس سال سے اگلے سال شب قدر تک ہونے والے ہیں متعلقہ فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے وہ جو ہے سالانہ بجٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سالانہ بجٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی رات میں سب فیصلے کر کے اگلے شب قدر تک کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، مگر ہم لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے یہ بات ہم شب برات کے نام سے تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شب برات کے نام سے تلاش کرتے ہیں۔ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور رزق کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، یہ ایک یہودیوں اور اسلام مخالف لوگوں کا ایک فتنہ ہے جس کو ہم کو اصلی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اور ہم شب قدر میں جاگتے نہیں، جس کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سالانہ بجٹ ہے، اور ہم
اگلی شب قدر تک جو بھی انسان زندہ رہے گا، مرے گا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، پورا بجٹ سال بھر کا فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اصل معنی یہی ہے، متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو اس وقت پر نافذ کرتے ہیں اور انجام دیتے رہتے ہیں۔ شب قدر رمضان مبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی فکس نہیں ہے، آج پہلی بھی ہو سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، 5ویں، کوئی 27ویں لوگ خاص طور سے ڈھونڈتے ہیں، مگر ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ 10 دن جاگا جائے۔ کیا جاگا جائے؟ 10 دن جاگا جائے۔ 10 دن مطلب جو بھی، اگر 30 کا مہینہ ہوتا 10 دن، نہیں تو 9 دن پوری رات عبادت کیا جائے۔ عبادت سے مراد کیا ہے بھائی؟ تراویح پڑھتے ہی ہم لوگ، اور تراویح پڑھ کے تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر 12 بجے پھر جگ جائیں، پھر 12 بجے کے بعد پھر اپنا قرآن کی تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، توبہ استغفار کریں، جو بھی اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا ہو اٹھ کے کریں، پھر 3 بجے تہجد کی نماز پڑھ لیں 8 رکعت، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک رات نصیب ہو گئی تو 1000 مہینے سے بھی افضل ہو گیا، اور 83 سال سے بھی زیادہ عبادت ایک رات میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہماری امت اس کو جانتی نہیں، اس کی قدر نہیں کرتی ہے، اس کو سمجھتی نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ہم لوگ کو جو لوگ، ہم لوگ 8-10 لوگ، 5-6 لوگ اکٹھا ہیں، کم سے کم اپنے گھروں میں اور اپنے رشتہ داروں میں، احباب میں، دوست احباب کو بتائیں۔ اور اس مسجد میں اللہ کا شکر ہے کہ 10 رات ہم لوگ جاگتے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، مونا بھائی تو رہتے ہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں، تہجد کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سب یہاں پہ انتظام ہے، تو کوشش کیجئے کہ سب لوگ آئیں اور مسجد میں حاضر ہوں۔ اب اگلی آیت پڑھتا ہوں میں اس میں کہ اما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے چیز ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ ہی کا جواب ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ کم نہیں، کتنا زیادہ اس کا اندازہ نہیں ہے، اس سے کتنا زیادہ ہے۔ اور قریب 1000 مہینے کا 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینہ۔ اگر ایک رات مل گئی تو آپ کو 83 سال یعنی پوری لائف عبادت ہو گئی، سمجھ لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا آفر ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ اب اگلی آیت ہے، دیکھ لیجئے، خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح سے مراد یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا ایک اسپیشل لقب ہے روح۔ اور اس میں فرشتے اور روح پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یعنی اپنے ساتھ دوسرے فرشتوں کی ہر قسم کی بھلائی لے کر اترتے ہیں۔ جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے میں حق، رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں ہونے والے تقدیری فیصلے لے کر اترتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنے وقت پر نافذ کرتے رہیں۔ جس کا جو بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس رات میں، اب اگلے سال تک پورا سال بھر کا بجٹ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سپرد کر دے گا، لے جاؤ اس کو نافذ کرو جس کا جو ٹائم ہے۔ اب آخری آیت اس میں ہے، دیکھ لیجئے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ شب قدر فجر کے طلوع ہونے تک رہتی، یعنی فجر کے ٹائم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کب تک یہ باقی رہتی ہے، اس کا وقت کب تک رہتا ہے۔ یعنی یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر اور برائی کا نام تک نہیں ہے۔ اس میں شر یعنی جب تک شب قدر رہتی کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی شام سے طلوع فجر تک ساری رات خیر و برکت کا یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس رات کے کسی خاص حصے میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو۔ یعنی جیسے مغرب کی اذان ہوئی رحمت اور برکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
یہ نہیں کہ 12 بجے کم ہو جائے گی یا 11 بجے زیادہ ہو جائے گا، ایسا کچھ پوری رات طلوع فجر تک یعنی سحری کے وقت تک ایک دم برابر جاری رہتی ہے۔ وہی پہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس رات میں کسی خاص حصے میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، جو شخص شب قدر میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ بھی اس رات کی برکت اور ثواب سے محروم نہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس نے آدھی رات قیام کا ثواب پا لیا، یعنی آدھی رات جگنے کا ثواب پا لیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ صحیح مسلم کتاب کی یہ حدیث ہے۔ اور اب اس سے کچھ فائدہ سن لیجیے۔ مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں وہاں کے اعتبار سے ہوگی، بھئی ہر جگہ چاند کا معاملہ الگ ہے، اور وہاں سے اسی رات میں شب قدر کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق و فضل سے اس سورہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کم سے کم ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں ہم اس سورج کی روشنی میں اپنے آپ کو تولیں، اور جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں اس رات میں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑا گناہ یعنی شرک تک کو بھی معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ بس ایک سجدہ کے سامنے کر لیجئے اور توبہ کر لیجئے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم اس بات کو اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں کو اور جو نہیں آئیں وہ پہنچائیں اور مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ شب قدر کے رات جگنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ कौन कौन आज जब सुबह घरे